نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، سوشل میڈیا بالخصوص یوٹیوب پر مذہبی حلقوں میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ لاکھوں لوگ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو، انجینئر صاحب کے لیکچروں کو دیکھتے اور سنتے ہیں، اور بلا شبہ لاکھوں لوگوں کو انجینئر صاحب اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو جو بات حق ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ انجینئر صاحب نے کسی بات کو قبول یا رد کرنے کے لیے ایک اصول بنا رکھا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو بات، جو مسئلہ، جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو تو اس کو تو قبول کر لیا جائے، اور جو واقعہ، جو بات صحیح سند کے ساتھ ثابت نہ ہو اس کو رد کر دیا جائے۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انجینئر صاحب کا یہ اصول مطلق نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ انجینئر صاحب موقع پرست ہیں، موقع دیکھتے ہیں۔ جس موقع پر صحیح سند کا مطالبہ انجینئر صاحب کے حق میں جا رہا ہو وہاں تو صحیح سند کا مطالبہ فرماتے ہیں، اور جہاں پر انجینئر صاحب کے حق میں صحیح سند نہ جا رہی ہو وہاں وہ سند کو بے وقت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ شرائط پر صلح ہوئی۔ جب انجینئر صاحب سے پوچھا گیا کہ جی ان شرائط کی سند کیا ہے، تو انجینئر صاحب کیا فرمانے لگے کہ جی لوگ سندوں کے چکر میں پڑ گئے۔ بھائی سندوں میں نہیں پڑنا میرے بھائی، کیا فرمایا انجینئر صاحب نے، سنیے۔ یہ ان لوگوں نے چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گیا۔ سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی۔ تو سن لیا آپ نے، یہاں انجینئر صاحب نے سند کا انکار کر دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پہلوان سے لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ نیچے تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اوپر تھے، اور اس پہلوان نے یا اس آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ مشہور واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں بھی جب انجینئر صاحب سے سوال کیا گیا کہ جی انجینئر صاحب اس واقعے کی سند کیا ہے، تو انجینئر صاحب نے اس موقع پر بھی سند کو کوئی بے وقت قرار دیا اور کہا کہ سند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیجئے سنیے انجینئر صاحب نے کیا کہا۔ بس ان کو تلقی بالقبول حاصل ہوتی ہے نا، جیسے اس واقعے کو تلقی بالقبول حاصل ہوگی۔ تو گویا انجینئر صاحب نے اس واقعے کو کیوں قبول کیا کہ جی اس واقعے کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کی شرائط کو کیوں قبول کیا کہ جی وہاں سند کی ضرورت ہی نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو کیوں قبول کیا، کیونکہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ یعنی عوام الناس کے اندر چونکہ یہ واقعہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، متوارث ہے، متواتر ہے، اس لیے اس کو تلقی بالقبول حاصل ہونے کی وجہ سے اس کی بھی سند کی ضرورت نہیں۔ آگے چلیں۔ اب انجینئر صاحب نے ایک قدم اور آگے اٹھایا ہے، اور وہ قدم کیا ہے کہ وہ آدمی جو بات بات پر صحیح سند کا مطالبہ کرتا ہے، بات بات پر سند کو اہمیت دیتا ہے، اب اس کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے بجائے کوئی سند پیش کرنے کے فلموں اور ڈراموں کا حوالہ دے رہا ہے۔ آپ ہنسیں گے اور حیران ہوں گے، لیکن یہ واقعی بات ہے۔ انجینئر صاحب سے سوال کیا گیا کہ جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آتا ہے کہ ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا اور لاش کی بے حرمتی کی گئی، تو یہ واقعہ آیا صحیح سند سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر انجینئر صاحب نے سند پیش کرنے کی بجائے، کوئی حوالہ پیش کرنے کی بجائے، اس واقعے کی تصدیق کے لیے جو دلیل پیش کی، وہ دلیل کیا پیش کی؟ فلم اور ڈرامہ۔ اور انجینئر صاحب فرمانے لگے کہ جی دی میسج فلم کے اندر جو اس کو فلمایا گیا اور عمر سیریز کے اندر جو ان چیزوں کو فلمایا گیا ہے، تو چونکہ ان کے بڑے محدثین اپنی کتابوں میں ان کو لکھتے آ رہے ہیں، اسی لیے تو ان لوگوں نے فلموں کے اندر اور ڈراموں کے اندر اس کو فلمایا۔ یہ بھی سوال نمبر 41 ہے، سیکنڈ لاسٹ۔ عظیم اکرم کا پوچھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا جو مسئلہ ہوا، کیا یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے؟
یہ سندوں کی بحثیں اس وقت شروع ہوئی ہیں جب بنو امیہ کی عبادت لوگوں نے کرنی شروع کر دی. یہ واقعات دا میسج فلم میں کیوں فلمائے گئے, عمر سیریز میں کیوں فلمائے گئے, یہ واقعات دا میسج فلم میں کیوں فلمائے گئے, عمر سیریز میں کیوں فلمائے گئے, میسج فلم میں کیوں فلمائے گئے, عمر سیریز میں کیوں فلمائے گئے, کیونکہ مسلمانوں کے بڑے ہسٹورینز, محدثین ان واقعات کو نقل کرتے ہیں. تو گویا فلم کے اندر یا ڈرامے کے اندر کسی واقعے کا آ جانا انجینئر صاحب کے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے اور صحیح ہے. حیرت ہے کہ جو آدمی مخالف سے سند کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ بھی سند صحیح ہو, سند متصل ہو, جب اپنی دم پہ پاؤں آیا تو بجائے سند پیش کرنے کے, بجائے کسی کتاب کا حوالہ پیش کرنے کے, کیا کہنے لگا کہ جی دی میسج فلم والوں نے اور عمر سیریز والوں نے چونکہ ان واقعات کو فلمایا ہے اپنی فلموں کے اندر, لہٰذا یہ واقعات درست ہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس اور فالوورز سے گزارش ہے کہ کمنٹ بار کے اندر اپنے استاذ محترم انجینئر صاحب کے اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرنے کی بجائے کچھ سنجیدہ کمنٹ فرمائیں, ورنہ کمنٹ بار سے دور رہیں. جزاکم اللہ خیر.